اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ کو ہماری پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور آپ ان سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو منظر بہ منظر کربلا کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے سفر کی اگلی کڑی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح منزل زرود پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو پڑاؤ ڈالے دیکھ کر ایک پراسرار شخص اس قافلے سے نظر بچاتا اور کنی کتراتا ہوا راستہ بدل کر قافلے سے دور ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں سفر کرنے والے دو افراد نے اس کا تعاقب کر کے اس سے جناب مسلم ابن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر حاصل کی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کے واقعات کیا ہوئے۔ زرود کی منزل سے چلنے کے بعد سفر کرتا ہوا یہ مقدس قافلہ اگلی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ شام کا وقت ہو گیا تھا، تب امام علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جس کا نام ثعلبیہ تھا۔ اس زمانے میں قافلے جب کوفہ سے مکہ کے لیے سفر کرتے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر مکہ جانے کے لیے ایک راستہ مڑتا تھا۔ اسی منزل پر امام نے قافلہ روکنے کا حکم دیا۔ اس جگہ یعنی ثعلبیہ کا نام قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص ثعلبہ سے منسوب تھا۔ کتاب معجم البلدان میں اس جگہ کا محل وقوع اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ جب امام علیہ السلام کے خیمے نصب ہو چکے تو عبداللہ بن سلیمان یا سلیم اسدی اور منذر بن مشمعل نے، جو کہ پچھلی منزل پر آپ کے قافلے سے ملحق ہوئے تھے، آپ کی خدمت میں آئے اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے آپ سے کہا، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، ہم لوگوں کے پاس ایک اہم خبر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اسے اعلانیہ بیان کر دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم علیحدگی میں خفیہ اور پوشیدہ طور پر آپ کے گوشے گزار کریں۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا، ان لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، جو خبر لائے ہو بیان کر دو۔ ان لوگوں نے کہا، آپ نے کل شام اس سوار کو دیکھا تھا جو آپ کے پاس سے گزرا تھا؟ امام نے فرمایا، ہاں، میں اس سے کوفہ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس سے آپ کے لیے خبر لے لی ہے اور اس خبر کو پرکھ بھی لیا ہے۔ وہ شخص قبیلہ بنی اسد کا ایک مرد تھا جو ہمارے ہی قبیلے سے تھا۔ وہ صاحب نظر، سچا اور صاحب عقل و فضل ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب وہ کوفہ سے نکلا تھا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید ہو چکے تھے، حتیٰ کہ اس مرد نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر انہیں بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جملے کی آپ نے چند مرتبہ تکرار فرمائی۔ اس موقع پر ہم آپ کو بتا دیں کہ مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آپ کو مقام قطقطانیہ میں ملی تھی، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق اس خبر کی اطلاع اگلی منزل یعنی منزل زبالہ پر ملی ہے۔ بہرحال پھر ان دونوں نے عرض کیا کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ کا کوفہ میں اب کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ سب آپ کے مخالف نہ ہو گئے ہوں۔ اس موقع پر فرزندان عقیل بن ابی طالب اٹھے اور انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہنے لگے، نہیں، خدا کی قسم، ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم ان سے اپنا انتقام نہ لے لیں یا وہ وہی مزہ نہ چکھ لیں جس کا ذائقہ ہمارے بھائی نے چکھا ہے۔ ان دونوں افراد یعنی عبداللہ بن سلیمان وغیرہ کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اس جملے سے ہم نے بخوبی سمجھ لیا کہ سفر کے ارادے میں یہ مصمم ہے، تو ہم نے کہا، خدا کرے خیر ہو۔ آپ نے بھی ہمارے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہ تم دونوں پر رحمت نازل کرے۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ سحر ہونے کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی سحر کی روشنی نمودار ہوئی، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، پانی زیادہ سے زیادہ جمع کر لو۔ ان لوگوں نے خوب پانی بھر لیا۔ پھر امام نے کوچ کا حکم دیا اور یہ قافلہ اپنے سفر پر اگلی منزل کے لیے نکل پڑا۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اسی طرح کے ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے تمام ویڈیوز ملتے رہیں۔ السلام علیکم۔